ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منہ صلوات۔ حاضرین محترم واجب الاحترام سامعین، ماشاءاللہ الحمدللہ بامداد جناب سیدہ اس عظیم الشان عشر محرم کی آپ حضرات نویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی یہ جو نشست ہے فضائل کی حد تک آج موضوع کامل ہو جائے گا۔ کل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن وہاں جتنی منزلیں ہیں جو گفتگو ہے وہ فقط مصائب کے لیے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو سلسلہ یکم محرم کو ہم نے یہاں شروع کیا اور جو وعدے آپ سے کیے، آج مولا کی امداد سے ان کی تعمیل ہو جائے، موضوع کامل ہو جائے۔ آپ کے ذہن عالی میں ہوگا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نجف اشرف سے ہم خانہ کعبہ سے نجف اشرف تک امیر المومنین کی سوانح حیات جاننے کی کوشش کریں گے۔ درمیان میں کچھ فرمائشیں آئیں۔ بہرحال نجف اشرف جو ہے وہ ولی کی آخری قیام گاہ ہے۔ اور ایسا ولی ہے میرے محترم سامعین، یوں تو بہت سی ہستیاں ہیں، عزت والی بھی ہیں، بہت سے بزرگ بھی ہیں، بہت سے نام بھی ہیں، بہت سوں کی طرف بہت سوں کے دل راغب بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے سب کا احترام ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، پیار اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، دلوں کی باتیں کسی کا کوئی اختیار ہے، کوئی کسی کو بھی چاہے، کسی کو بھی پیار کرے، اس میں کیا ہے کسی کا اختیار؟ اپنی اپنی طینت ہے، کوئی کسی کو چاہے، کوئی کسی کو چاہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے گا معززین پنجاب، اولین و آخرین میں واحد ولی ہے علی ابن ابی طالب۔ سنیے، کائنات میں یہ چیلنج ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، کل انشاءاللہ پھر آ رہا ہوں۔
کائنات میں جتنے بزرگ ہیں سب کا احترام ہے اپنی جگہ، لیکن کائنات میں فقط علی ہے جس نے اپنے غلاموں سے کہا ہے گھبرانا نہیں، دنیا میں بھی بچاؤں گا آخرت میں بھی بچاؤں گا۔ یہ واحد علی ہے، کوئی علی کے سوا، کوئی علی کے سوا نہیں جس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہو کہ دنیا میں بھی مدد کروں گا، قبر میں بھی آؤں گا، حشر میں بھی آؤں گا، میزان پر بھی آؤں۔ یہ فقط کہ اگر میرا دامن تھام لوگے تو میں بچا لوں گا۔ میرا عنوان کعبے سے، یہ کعبہ اللہ نے کس چیز کا بنایا ہے؟ آپ سے خصوصی درخواست ہے، دونوں جگہ آپ سے، کعبے کو بنایا کس سے ہے؟ دیکھیں گا بات کیسے علیحدہ سیٹ۔ کعبے کو بنایا پتھروں سے، سیدھی سی بات، پتھر سے بنا ہے نا کعبہ۔ آج کی تقریر فضائل کی حد تک اختتامی ہے، عشرہ کامل ہو رہا ہے، مجھے پورے عشرے کی جو ہے عنوان کو آج سمیٹنا۔ کعبہ پتھر سے بنا ہے، آئیے آج دیکھتے ہیں یہ پتھر آئے کہاں سے ہیں۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے میرے محترم؟ جو پتھر کعبے میں لگائے گئے ہیں وہ نجف کے پہاڑ سے آئے۔ جو پتھر لگائے کعبے میں وہ نجف کے پہاڑ سے آیا ہے، نجف کے پہاڑ سے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب قرآن میں واضح بات ہے کہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ بے شک سب کچھ ہے، بالکل طے ہے، قرآن نے کہہ دیا کعبہ پہلا گھر ہے، پہلا پہاڑ نہیں۔ پہلے نجف کے پہاڑ کو بنایا، اس کی علیحدہ ہسٹری ہے۔ پھر نجف سے پتھر لے کر کعبے کو سجا دیا، سنیے، نجف سے پتھر لے کر کعبے کو سجا دیا اور کعبے سے گوہر لے کر نجف کو سجا دیا۔ اللہ آپ سب کی زندگی نجف تک، کعبے سے نجف تک میرا عنوان کیا ہے؟ نجف حضور علی، آپ نے امیر المومنین نے اپنے کیپٹل کو مدینے سے شفٹ کیا اور کوفے تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے نجف کے اس پہاڑ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم صاحب؟ سب سے پہلے انہوں نے خریدا تھا۔ اچھا، چونکہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ بات ہوگی کہ صاحب آپ نے یہ کہاں سے پڑھ دیا اور کیسے پڑھ دیا، میں حوالے بھی دے دوں گا آپ کو تاکہ ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے۔ تہذیب المتین فی حیات امیر المومنین، وہاں سے بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، 2 جلدوں میں ترجمہ ہو گیا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ سلیم بن قیس ہلالی کتاب، کتاب السقیفہ، اس کا بھی ترجمہ ہو گیا، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ تھکن تو نہیں محسوس ہو رہی کہیں جناب کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے پہاڑ کو خریدا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے تھے اس وقت بھی کہ بھئی اس پہاڑ کا آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی رشتے میں حضرت ابراہیم کے پوتے ہوتے ہیں اور پوتا دادا کی وراثت میں شرعی حقدار ہوتا ہے۔ پھر جب امیر المومنین کا دور حکومت آیا تو آپ نے نجف کے پہاڑ کو دوبارہ خریدا۔ دوبارہ کیوں خریدا؟ اس کی نزاکت کو بھی سمجھیں۔ جب ابراہیم نے پہاڑ خریدا تھا نجف کا تو اس وقت تاریخ جو تھی وہ ابھی گھٹنیوں چل رہی تھی، یعنی تاریخ جو ہے اس کی اصل شکل واضح نہیں ہو سکی تھی، یعنی جو آج شکل آپ کے پاس آ گئی تاریخ کی، یہ نہیں تھی۔ تاریخ جو ہے وہ پورے بامانی طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پائی تھی، لہذا ڈاکومنٹس کے مسائل جو تھے وہ کہیں نہ کہیں پیچیدہ رہ گئے تھے۔ بڑی اہم بات میں آپ کو، یعنی جو دستاویزات تھے چونکہ تاریخ ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی تھی، اس لیے کہیں نہ کہیں جو اس کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں
وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں پیچیدہ. امیر المومنین نے اپنے دور میں دوبارہ اس کو خریدا. اور کہاں سے خریدا؟ پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے وہیں سے آئے کہ جہاں کے پیسوں سے مولا روٹی کھاتے تھے. جو کی روٹی کھا رہے تھے تو غلام نے کہا مولا جو کی روٹی عید کے دن کھا رہے ہیں, خشک روٹی کھا رہے ہیں, جو کی روٹی, عید کا دن ہے. کہا نہیں تم کھاؤ, اچھے غذائیں کھاؤ, اللہ خوش ہوتا ہے جب مومن کھاتا ہے تو اچھی غذائیں, چونکہ مومن کے لیے اتارا ہے, تم کھاؤ جو ملتا ہے اچھی غذائیں. مولا پھر آپ کیوں نہیں کھائے؟ کہا میں امیر المومنین. کیا کریں گے یہ حکمران ہیں؟ یہ کیا کریں گے یہ حکمران؟ جو کی روٹی کھا رہے ہیں, جو کی روٹی عید کے دن. یہ ہمارے حکمران ہیں, ان کے پیٹ ہے کہ جہنم ہے. 70 ڈشیں کھا جاتے ہیں, پیٹ نہیں بھرتے ان کے. استغفر اللہ, اللہ مان, توبہ. جہنم کے ایندھن ہے یہ ہمارے حکمران. یہ عذاب ہے, عذاب, ملک پر عذاب ہے یہ ہمارے حکمران. ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہتا ہوں علی کی سوانح حیات پڑھیے, پتا چلے حکمرانی کیسے کی جاتی ہے, کس طرح حکمرانی ہوتی ہے. یہ کیا حکومت ہے؟ جو کے کہا مولا جو کا سنو, یہ وہ جو ہے جو میرا باغ ہے مدینے میں یمبو, یہ جو وہاں سے آیا ہے. میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں, بڑی اہم بات ہے. یہ بھی میں نے تمہارے بیت المال سے نہیں لیا ہے, یہ میرا اپنا ذاتی ہے, وہ کھا رہا ہوں. یہ جو زمین نجف کی خریدی, مولا نے ایک باغ لگایا تھا یمبو, جو 25 سال مولا نے 11 ہجری کے بعد گزارے ہیں. وہ 25 سال مولا نے زراعت کی ہے. زراعت جو آپ لوگ کرتے ہیں دیہاتوں میں, زراعت کھیتی باڑی جو کرتے ہیں, یہ مولا نے زراعت کی ہے. مولا کا پسندیدہ ہے زراعت کا پیشہ, پسند کرتے تھے. اور آپ نے اس کا نام ہے یمبو. یمبو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بالکل نوکیلے پتھر تھے, پہاڑ تھے, وہ مولا کی زمین ہے یمبو. تو مولا کائنات نے جو 25 سال گزارے, چونکہ حکومت نے بھرپور طاقت استعمال کی تھی کہ جو معیشت ہے, یعنی جو رزق کے ذرائع ہیں, جو انکم کے ذرائع ہیں, وہ اہل بیت کے توڑ دیے جائیں تاکہ یہ مفلس ہو جائیں, فاقے کرنے لگیں. علی خاندان رسول کے سربراہ تھے, پورے خاندان مصطفیٰ کے سربراہ تھے. علی کو یہ ذمہ داری نبھانی تھی. علی نے اپنی زمین پر جا کر ہل چلایا, 25 سال وہاں رہے, اور غلاموں سے کہا کھودو. وہاں پانی نہیں تھا تو فصل ہی کیا ہوتی, تو مولا نے کہا یہاں پانی کھودو. پانی نہیں نکل رہا تھا, غلام کھودے تھے, وہ خشک پتھر تھے, آگ جیسی زمین. پھر آپ نے وہ کدال لیا, وہ بیلچا لیا, اور خود اپنے ہاتھ سے مارا زمین پر. تو جیسے ہاتھ سے مارا تو پتھر پھٹ گیا, اس میں سے چشمہ برآمد ہوا. چشمہ برآمد ہوا, اور چشمے کی شکل جو تھی وہ اونٹ کی گردن جیسی تھی, جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے اس طرح. اونٹ کی گردن تو دیکھی ہوگی آپ نے, اونٹ کی گردن کی طرح پانی برآمد ہوا. یمبو نکلنے, مخرج نکلنے کی جگہ جہاں سے پانی پیدا ہوتا ہے. پھر اس طرح کے وہاں آپ نے 7 چشمے نکالے. پھر آپ نے زراعت کی, ہل چلایا. پھر جب ہل چلا دیا گیا تو پھر اپنی جیب میں سے آپ نے کھجور کے گٹھلیاں نکالی, تخم, کھجور کے بیج نکالے. پھر اپنے ہاتھ سے وہ کھجور کے بیج لگائے, وہ درخت بن گئے. آج سعودی عربیہ سے لے کر یورپ تک جو سب سے قیمتی کھجوریں کروڑوں ڈالر کا بزنس کر رہی ہیں, انہی کھجوروں کی اولادیں ہیں جو علی نے اپنے ہاتھ سے لگائے. تاریخ پڑھ رہا ہوں نا تو کلوز کیسے کیا جائے گا, کس طرح, کس تاریخ پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے, سوانح حیات پڑھ رہا ہوں نا.
تو یہ گوشے جو ہیں وہ تشنا ہے. سوانح حیات امیر کائنات کے یہ گوشے بالکل تشنا ہے. چونکہ ہمارے پاس تو چند سلیکٹڈ عنوانات ہیں, ہم انہی پر گفتگو کرتے ہیں. خیبر ہو گیا, خندق ہو گیا, کوئی بھاگ گیا, کوئی دوڑ گیا, کوئی رو گیا, کوئی یہ ہو گیا, بس وہی سنتے ہیں, وہی اپنے آپ کو سناتے ہیں, وہی بچوں کو سناتے ہیں. یہ 63 سالہ سوانح حیات ہے. اس کا ایک ایک لمحہ جو امیر المومنین کی حیات طیبہ کا ہے وہ ایک ایک روشن منارہ ہے. ہاں, یہی ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے. یہی. اچھا, اب آپ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ جو سننے والے ہیں وہ بھی وہی عنوانات جن سے کان آشنا ہے وہی سنتے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے یا ہمیں ہاں کہہ دینی ہے, یا واہ کہہ دینا ہے, یا صلوات پڑھ دینی ہے, یا نعرہ لگ جانا. لیکن جب کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو آپ پہ سناٹا طاری ہو جاتا ہے. بہرحال مجھے تو پتہ نہیں بس کہتے ہیں یہ سناٹا بوریت کا نہیں ہے, یہ وہ یاد کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں. پتہ نہیں یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی غلط ہے. بہرحال مجھے آپ کی ایک صلوات سے اندازہ ہونے والا ہے کہ صلوات کس طرح آپ پڑھتے ہیں اور کیا شادابی ہے آپ. یاد رکھیے ان حکمرانوں کے کہ چائے پینا بھی حرام ہے, شرن حرام ہے. حرام ہے شرن, ان کے ہاں کا کھانا شرن حرام ہے. اس لیے کہ ہم نے علی کو دیکھا ہے, ہم نے علی کی غلامی کی ہے. وہاں سے جو کمائی آتی تھی, جو مولا کی زراعت ہوتی تھی, وہاں انگور, انار, کھجوریں, جو وہی روٹی کھاتے تھے. بادشاہ بنے تو مسلمانوں کے مال سے نہیں, ٹھیک ہے, وہیں سے جو پیسے آئے ان سے آپ نے دوبارہ نجف اشرف کے پہاڑ کو خریدا اور کلیئر ڈاکومنٹس اپنے نام کے بنوائے. لوگ حیران تھے کہ نجف کا پہاڑ خرید کر کیا کریں گے, یہ کالا پہاڑ ہے, اس کے کیا فائدہ. یاد رکھیے علی نے اس لیے خریدا نجف کی زمین کو, نجف کے پہاڑ کو, کہ معصوم اپنی ذاتی زمین میں دفن ہوتا ہے. معززین پنجاب جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. معصوم اپنی ذاتی زمین میں دفن ہوتا ہے, معصوم غصب کی زمین میں دفن نہیں ہوتا. غصب کی زمین میں دفن نہیں ہوتا معصوم. یہ ہے نجف, جناب امیر المومنین. اور جس ٹائم سرکار امیر المومنین کا جنازہ وہاں پہنچا, سواری کو اتارا گیا تو قبر پہلے سے ہی تیار تھی. بہت اہم راز ہے جو اس سلسلے کے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. قبر پہلے سے کھدی تھی اور قبر پانی سے بھری ہوئی تھی. شہزادوں نے جا کر, بیٹوں نے جا کر سواری رکھ دی تو پانی سے بھری ہوئی قبر تھی. پھر یکا یک جو ہے وہ پانی خشک ہو گیا. نجف کے جو معنی کیے گئے ان میں ایک معنی یہ بھی ہے نجف, یعنی پانی کا خشک ہو جانا. جب پانی خشک ہو گیا تو قبر پہلے سے ہی تیار, اس کے اندر سے ایک لوح برآمد ہوئی, ایک تختی برآمد ہوئی. اس تختی پر لکھا ہوا تھا یہ قبر ہے محمد کے حقیقی جانشین علی ابن ابی طالب. دیکھ رہے ہیں میرے عنوان کو, عنوان دیکھ رہے ہیں. آج کامل کر رہا ہوں اپنے عنوانات, آج کامل. آپ کثیر تعداد میں تشریف لائے, میں آپ کا شکر گزار. یہاں جو بیٹھے ہیں توجہات ہیں حضور, کوئی بوریت تو محسوس نہیں کر رہے ہیں عنوان سے. دفن ہوئے, قبر کے نشان کو مٹا دیا گیا. دشمنیاں, نام لینا گناہ, نام لینا جرم. علی کا نام نہیں لیا جا سکتا, علی کا نام لینا گناہ ہے. 19 سال تک ابو سفیان کا بیٹا, یہ جو یعنی امیر المومنین کی شہادت کے بعد اور صلح امام حسن کے بعد تو پھر پوری دنیا, پہلے تو شام پر اقتدار تھا نا, جو 13 ہجری سے پیر جمنا شروع ہوئے تو پھر وہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد تو پھر سارا راج قائم. افغانستان, سوڈان, مصر, لبنان, اسپین, شام, عراق, ایران, یہ صوبہ سندھ, ہر جگہ حکومت بنو امیہ کا راج. بہت بڑی حکومت قائم کی, بڑی عمر. 14 بادشاہ گزرے بنی امیہ کے, 14 بادشاہ.
83 سال 5 مہینے تقریباً حکمرانی ہے بنی امیہ. 83 سال معاویہ بن ابی سفیان سے لے کر مروان الحمار تک 83 سال 5 مہینے حکمرانی کی بنی امیہ نے. یہ بنتے ہیں 1000 مہینے. اور اللہ نے قرآن میں آواز دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرٍ. اے بنو امیہ 1000 مہینے کی حکومتوں پر اترانا نہیں، فخر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا. اگر تم نے 1000 مہینے حکومت کی ہے تو میں اہل بیت کو شب قدر دے رہا ہوں، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ ہے رب ایک فی شہر خیر من الفی شہر. ایک رات شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے کی حکومتوں سے. یہ پروردگار 19 سال تک اس کی حکمرانی رہی. دیکھیں اس میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب آپ نے اس کی مخالفت کر دی. نہیں، مجھے کسی کی مخالفت کا کیا ہے، میں تو ہسٹری بتا رہا ہوں بنو امیہ کے بادشاہوں کی. بس ہسٹری ہے کہ کس نے کتنی حکومت کی ہے. مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں اب. اس کے بعد کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے. اس کے بعد اس کے بیٹے نے حکمرانی کی، یزید نے 4 سال. یزید کے بعد یزید کے بیٹے کو لایا گیا. 40 دن تقریباً اس کی مدت حکومت کاؤنٹ کیے جاتے. تخت پہ نہیں بیٹھا، 19 سال کا تھا. معاویہ بن یزید نام ہے. وہاں شام میں معاویہ صغیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تاریخ میں معاویہ بن یزید نام ہے، اور وہاں پر اسے کہتے ہیں معاویہ صغیر. اس کو لے کر آئے کہ یزید کی جگہ پر تم بیٹھو، حکومت کرنے کے لیے بیٹھو، یہ تمہارا تخت. اس نے کہا میں حکمرانی نہیں کروں. اس نے کہا یہ علی کا حق کل بھی تھا، آج بھی علی کا حق ہے. اس تخت پر بیٹھ جاؤں جس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوں میں نے. اس کی سگی ماں نے اس کو قتل کر دیا. ماں نے قتل کر دیا. بیٹا چور ہو تب بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹا ڈاکو ہو تب بھی بیٹا ہوتا ہے. ماں نے قتل کر دی اور ایک گالی دے کر قتل کیا. اب ظاہری بات ہے میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں وہ ممبر جو ہے ان ہستیوں کے سے وابستہ ہے جن کے لیے آیت تطہیر آئی. اب میں یہاں بیٹھ کے بنو امیہ کی عورتیں تو نہیں نا، عورتوں کی باتیں تو نہیں نا بتا سکتا آپ کو کہ ان کی باتیں بتاؤں. بنو امیہ کیا زبان تھی، تکیہ منہ پہ رکھ کے مار دی. کہنے لگی تیری زبان پہ علی کا حق آ گیا، تیری زبان پہ نام علی آ گیا، اس سے پہلے تو پیدا ہی نہ ہوتا، اس سے بہتر مار دی. پھر مارنے کے بعد قبرستان میں بھی نہیں لے گئے دفن کا، حالانکہ ان کا اپنا قبرستان ہے، وہاں نہیں لے گئے. پیچھے ہی عقب میں محل، یہ دربار کے پیچھے عقب میں ایک حجرہ ہے، اس کے اندر اسے دفن کر دیا. اور دفن کرنے کے بعد اب وہ دروازے کو بند کر دیا، سیخیں لگا دی ہیں، لوہا لگا دیا، ویلڈ کر دیا. میں 3 مرتبہ گیا ہوں اور میں نے اس کے قبر کو چوم کر، قبر تو اندر ہے، دیوار کو چوم کر کہا کمال کر دیا ہے. ممبر پر علی کا حق بیان کرنا اور ہے، دربار یزید میں بیان کرنا. حضور علی 19 سال کا شہزادہ تھا، بنو امیہ کا راج مل رہا تھا، تخت بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی. ہاں یہ شہید ولایت امیر المومنین، یہ شہید علی، شہید ولایت. اور آپ کو میں علامہ شیراز صاحب شرف سماعت بخش رہے، وہ ان رموز کو بہت بہتر طریقے پر جانتے ہیں، دعا فرمائیں گے. آپ کو عجیب و غریب بات بتاؤں، اللہ آپ کو شام لے جائے، راہیں کھل جائیں اور آپ شام جائیں، اور جب آپ عقب میں جائیں دربار یزید کے تو اس گلی کا نام ہے شارع معاویہ صغیر، وہاں آپ جائیے گا. میں 3 مرتبہ وہاں اسپیشلی گیا ہوں. زوار عموماً وہاں نہیں جاتے ہیں، گلیوں کے اندر ہے. دربار یزید کے بیک سائڈ پر زوار سامنے سے ہی ہو کر واپس آ جاتے ہیں. وہ عقب میں ہے، وہ جنگلہ ہے، وہ دیوار ہے پلسٹر کی بھی، اندر اس کی قبر، اور باہر تختی لگی ہوئی ہے اس کی قبر کی، اس کے نام کی. پتہ ہے وہاں تختی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ محب علی ابن ابی طالب معاویہ صغیر. محب علی، محب اہل بیت، محب پنجتن.
علی کی قبر کا نشان مٹا دیا، نشان پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کی قبر کہاں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکا ہے کہ علی بھول گئے زمان۔ بتدریج حکومتیں بدلتی رہیں، بنی امیہ تمام ہوئی، تقریباً 83 ایئرز ان کا اقتدار قائم رہا۔ پھر بنی صفا آخری بادشاہ، مروان الحمار آخری بادشاہ، صفا آ گیا، بنی عباس آ گیا۔ اب بنی عباس کا اقتدار چلا، علی کی حکومت، پتہ ہی نہیں قبر کہاں ہے، قبر علی کا پتہ نہیں، عجیب و غریب نتیجہ ہے۔ پھر ہارون رشید کا دور آ گیا، 190 ہجری، ہارون رشید کے دور میں شکار کرنے نکلا ہارون رشید، شکاری کتے ساتھ تھے، لشکر ساتھ تھا، لاہو لشکر ساتھ لے کے چلا جنگل میں اپنے لشکر کو، شکار کے شوق، اپنے شکاری کتوں کو۔ ہرن نظر آئے، ہارون رشید نے کتے چھڑوائے، ہرنوں کے پیچھے کتے لگے، شکاری کتے تھے۔ ہرنوں نے دیکھا کتے آ رہے ہیں، ہرن دوڑے، کتے پیچھے دوڑے، دوڑتے دوڑتے ہرن ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ ہرن جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، کتے پیچھے رک گئے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ سامنے ہرن ہے، یہ کتے کیسے رک گئے پیچھے؟ یہ ٹرین کرنے والے، کتوں کو سدھانے والے، بلاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ انہوں نے کتوں کو سدھایا، کتے بھائی، کتے، اور وہ بھی شاہی کتے۔ انہیں دبایا گیا، تیار کیا گیا۔ ہرنوں نے دیکھا کتے ہٹ گئے، ٹیلے سے اتر کے ہرن ادھر ادھر چارہ چرنے لگے۔ انہوں نے پھر کتے چھوڑے، ہرن پھر ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، کتے نیچے رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوبارہ دیکھو، پھر انہوں نے تیار کیا اس کو، پھر چھوڑا، پھر ایسا ہی ہو۔ نے کہا ٹھہر جاؤ، رتھ منگائے جائیں، بیل گاڑیاں لائیں، دوسرے کتے، تازہ دم کتے لے کر آؤ، دوسرے کتے منگاؤ۔ بھائی بادشاہ ہارون رشید، اسے کوئی کتوں کی کمی تو نہیں ہے نا؟ وہ جناب پھر تازہ دم کتے آ گئے، وہ تازہ دم کتے آ گئے۔ ہرن جو ادھر ادھر چل رہے تھے، انہوں نے پھر کتے چھوڑ دیے۔ بہت اہم بات، ہرن پھر چڑھ گئے، بہت پریشان ہو گئے، یہ تازہ دم کتے تھے۔ یہ ہارون رشید نے کہا ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو اس بات، رکو، ٹھہر جاؤ، ادھر آؤ، سپاہیوں سے جاؤ، اطراف میں چالاک بہت تھا، بہت چالاک تھا، جی جاؤ ذرا اطراف میں جاؤ، دیکھو ان آبادیوں میں کوئی سب سے بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا عرب، پکڑ کے لاؤ۔ وہ نیزے بردار گئے، تھوڑی دیر بعد 85 90 95 سال کا بڈھا آدمی بھویں یہاں آئے، کانپتا ہوا، جھریاں چہرے پر کھڑا، نیزے لگے ہوئے، عالم پناہ میرا قصور۔ کہا یہ نا میں آیا ہوں شکار کھیلنے، کتے میرے ساتھ ہیں۔ ہرن وہ سامنے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ کتے جو ہیں وہ پیچھے نہیں جاتے ہرن کے، کیا بات ہے تم بتاؤ؟ اس نے کہا جناب میں تو بکریاں چراتا ہوں، میں تو یہاں دیہاتی آدمی ہوں، عالم پناہ مجھے کیا پتا سرکار، یہ کتے آپ کے ہیں، آپ کتوں کے ہیں۔ حضور مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ بتا نا کتب خانے، مناظرے، یہ وہ، اس کے بڑے شوق تھے، بہت چالاک۔ نیزہ ادھر رکھا بوڑھے کا، سر کو اٹھایا، کہنے لگا مجھے جانتے ہو نا، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ بوڑھے سے کہنے تیری بوڑھی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز، تھکن تو نہیں ہے میرے محترم صاحب، جو ہے حضور عالم، یار تھوڑی بہت تھکن کہیں کہیں چہرے پہ نظر آ جاتی ہے، ایک آدھ چہرے پر، لیکن تکلیف بڑی پہنچا رہی ہے، ایک آدھ چہرے پر، لیکن درد بڑا کرنے لگی ہے یہ تھکن۔ ایک سلوات پڑھیں، کوئی چہرے پر ولایت علی کے گلاب کھل جائے، ایسی سلوات۔
تو بولتے نہیں ہیں، آپ تو سبحان اللہ نہیں کہتے. وہاں لکھا ہوا ہے اس بیلکنی میں یہاں سبحان اللہ کہنا منع ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کی طرف سے میں کہہ دیتا ہوں ان کی فضیلت پہ بھی چپ رہ جانا اور سبحان اللہ نہیں، تو پھر اس نے سبحان اللہ کو اتارا ہی کس لیے ہے؟ سبحان اللہ. توجہ ہے؟ متوجہ ہے میرے محترم؟ بیٹا تھوڑا بچوں کو کراس کر کے آگے آؤ میرا بیٹا. تم تھوڑا سے ایسے تھوڑا سے آگے آؤ، بچوں کے بیچ میں آؤ. تم بھی تھوڑا آگے آؤ میرا بیٹا، تھوڑا آگے آؤ، آگے آؤ تھوڑا سا. یہ چیزیں کبھی کبھی آتی ہیں نہیں ہو باس میں مرد. سرکار میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں تو یہاں رہتا ہوں، میری بیٹیاں میرے بیٹے ہیں، میں تو بڑھا آدمی ہوں، میں چرواہا ہوں. ہم تو کہا میں جان رہا ہوں، تیری آنکھوں میں چھپے ہوئے راز کو سمجھ سکتا ہوں، بیان کر. قبلہ اگلا جملہ جو پڑھ رہا ہوں تاریخ کے بڑے دفتر کھول دے، جو میں نہیں پڑھ سکا ہوں وہ سب ظاہر کر دیں، پورے حالات ظاہر، یعنی پورا تاریخ کا ایک سبجیکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. جملہ سنیں بوڑھے کا. کہنے لگا اچھا ایک شرط پہ بتاؤں گا، بس یہاں سے آپ کو پورے ادوار کا پتہ چل جائے گا، سارے حالات کا پتہ، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. علی ولی اللہ کیا، کیسے، کس کو تکلیف، کیوں نہیں پڑھنا، کیا سب کچھ ولایت کے بارے میں. ایک سیکنڈ. بوڑھے نے کہا بتاتا ہوں مگر میری شرط. کہو کیا بات، کیا شرط؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھے میری جان کی امان لکھ دیں. میں نے بہت اہم بات کہی ہے حضور، آپ مجھے میری جان کی امان لکھ دیں. دور کو سمجھیں، آپ ذرا سمجھیں ولایت علی کو، سمجھیں اس کے. اور یہ زبانی نہیں چاہیے، لکھ دیں، تاکہ اگر آپ مجھے چھوڑ کے چلے بھی جائیں تو کل آپ کی حکومت کا کوئی کارندہ میرا پتہ کرتا ہوا آ کر یہ راز بتانے کی وجہ سے مجھے، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو قتل نہ کرے. کوئی آپ کی حکومت کا، کوئی وزیر آپ کا مجھے قتل نہ کر دے، لکھ کر دیں، مہر لگا. اس نے کہا قلم دوات لاؤ. انہوں نے لکھی اس بوڑھے کو، اس کے خاندان کو امان دے رہا ہوں، کوئی اس کی جان مال کا میں محافظ ہوں. اس نے سائن کیے، مہر لگائی، لے جاؤ. اب بتا کتے وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ اس بوڑھے نے کہا سنو بادشاہ، قیامت تک کتے وہاں نہیں جاتے، وہ قبر علی ہے. بسم اللہ. وہ تو وہاں نہیں جا سکتے، وہ قبر علی ہے، وہ قبر علی ہے، وہاں شراب نہیں جا سکتی، وہاں کتے نہیں جا سکتے. دور بدل گیا. بس تقریر بھی اب میں خاتمے کے قریب آ رہی. نادر شاہ کا دور آ گیا. نادر شاہ درانی ایسا بادشاہ کہ نام سن کے لوگ لرزنے لگ جائیں. بسم اللہ جناب، شکریہ شکریہ، اس تبرک کے لیے شکریہ. ایسا بادشاہ یہ ہمارے لیے کروڑوں سے بہتر ہوتے ہیں، یہ اربوں سے بدتر ہیں، اربوں سے وزنی ہیں، کروڑوں سے بہتر ہیں. یہ تبرک ہے، یہ نیاز ہے. یہ اس وقت دیتا ہے انسان جب دل پہ ولایت علی کا نشہ طاری ہو. میرے لیے جنت کے موتیوں کے برابر ہے. آباد و شاد رہیں، رزق میں اضافے ہوں. توجہات ہے. نادر شاہ درانی. توبہ توبہ، جہاں سے گزرتا ہے جناب، بسم اللہ، جہاں سے گزرتا ہے، سلامتیاں ہوں، جہاں سے گزرتا ہے ارے بستیاں اجاڑ دیتا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا ہے. اگر آپ چاہیں تو 1 کروڑ روپیہ مجھے دے سکتے ہیں، جو کروڑ دینے والا ہے نہیں. 1 کروڑ کے بجائے جب میں پڑھ رہا ہوں فضیلت،
آپ چپ نہ رہے، منہ سے سبحان اللہ آ جائے 1 کروڑ. جس کی سبحان اللہ مجھ تک پہنچ گئی میں 1 کروڑ لکھ لوں گا اس کے جانب. جو چپ بیٹھا رہا اس پہ 36 کروڑ کا جرمانہ لگ جائے. ولایت علی میں جو خاموش ہو گیا اس پہ بڑے جرمانے پڑ جائے. جرمانوں سے اللہ بچائے. بستیاں اجاڑ دے. نادر شاہ ہے توبہ موت کا دوسرا نام. عذاب مسلسل ہے انسانیت پر. استغفر اللہ. کبھی اس کی ہوا نہ لگے، لوگ لرزتے کانپتے، کوسوں میل دور سے گزرے، کھڑکی دروازے بند کر دیتے لوگ. کہیں گزر گیا یہاں سے تو ویران کر جائے، فصلیں برباد کر جائے گا، جانور لے جائے گا، انسانوں کو قتل کر دے گا. نادر شاہ اوف ہو، مشہور نہیں ہے نادر شاہی کوڑا. اوف اللہ مان، وہ کوڑا جس پہ پڑتا تھا جان لے کر ہی جاتا. نادر شاہ کی سواری گزرے، رتھ ہے، لشکر ہے، تیر و تبر، تیغ و سنا، دولت ہے، کنیزیں ہیں، غلام ہے، شراب ہے، کتا ہے، شوق سے پالا ہوا. کتے کی گردن میں سونے کی زنجیر، شوق سے پالا ہے نا، بادشاہ کا کتا ہے، سونے کی زنجیر ہے، ادھر بیلٹ ہے اس پر موتی لگے ہوئے ہیں. نادر شاہ کی سواری جائے، ایک وادی سے جو گزرا کتا رک گیا. کتا رک گیا. زیادہ ٹائم تو نہیں پڑ گیا. ابھی کچھ نہیں پڑا. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. واہ نعیم عباس صاحب واہ. کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں، صرف 40 منٹ ہوئے ہیں. کیا بات ہے. پھر صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل. ہے وادی سے گزر رہا ہے نادر شاہ. اچھا نادر شاہ، لشکر جا رہا، ساتھ ہے نادر، سوری رتھ، کتا ساتھ، سونے کی چین. وادی آئی، کتا رک گیا. کتا رکا تو بادشاہ رک گیا. سنیے گا اس بات. بادشاہ رکا تو لشکر رک گیا. کیا بات ہے، یہ کتا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کوشش کرو. کتا رکا، کھینچ رہے ہیں. اچھا پلا ہوا اس کا کتا ہے، کتا بھی شاہی کتا ہے، کھینچ رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. کتا رکا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ کتا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وجہ، اسباب. کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ نا اب لشکری آ رہے ہیں، ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی. ایسا نہ ہو ہماری گردنیں کٹنے لگ جائیں. کتا کیوں رک گیا ہے؟ تم نے اسے صحیح سے کھلایا ہے، پلایا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی کتا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کی باتیں ہیں، صحیح تھوڑی ہوں گی، لوگ کہتے ہیں، بس لوگوں کی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہاں سے کتا نہیں گزر سکتا. کتا نہیں گزر سکتا. کیوں؟ بادشاہ سلامہ آپ تو پتہ لوگ ایسی باتیں اڑا دیتے ہیں، غلط باتیں اڑائی ہوئی ہیں لوگوں کی. وہ اس لیے کہ سامنے ٹیلے پر وسیع مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے. علی کی قبر ہے. بادشاہ سلامت آپ کو تو پتہ ہے لوگوں کی باتیں ہیں. لوگ واقعے کو دیکھے گا میں کس طرح پیش کرنے لگا. لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور یار غلطی کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قبر علی پہ شراب نہیں جا سکتی، کتا نہیں جا سکتا. لوگوں کی
شراب نہیں جا سکتی، کتا نہیں جا سکتی، نادر شاہ سے کہہ رہے ہو؟ ارے میں زندہ جوان کی طرف دیکھ لوں تو اس کا کلیجہ پگھل جاتا ہے، تم مجھے قبر سے ڈرا رہے ہو؟ کہا نہیں 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 عالم پناہ آپ کو کون ڈرا سکتا ہے، لوگوں کی باتیں مشہور ہیں وہ آپ کو بتائیں، ایک قبر سے ڈرا رہے ہو مجھے؟ میں تو کسی زندہ پہلوان سے ڈرنے والا نہیں، میں تو بستیاں برباد کر دینے والا ہوں، میں نادر شاہ ہوں، تم کہہ رہے ہو قبر سے ڈر کر کتا نہیں جا سکتا، یہ کون سی بات؟ جائے گا کتا قبر پر، کھینچو کتے کو کھینچو، کتے نے اپنے پنجے زمین میں گاڑ دی۔ اب میرا نتیجہ سننا آج کی تقریر کا، میں نے پورا عشرے کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں، کتے نے اپنے پنجے زمین میں گاڑنا شروع کر، خود اتر کر آیا سوار، خود کھینچنا شروع، کھینچا نہیں چلا، کہا کوڑے مارو، وہ نادر شاہی کوڑا مشہور ہے، کوڑے مارو، کتے کو پیچھے سے کوڑے مارو، غصہ آ گیا نا، ہے پالتو اپنا مگر اب غصہ آ گیا، کہیں ٹور جائے، خود کوڑا لے کے مارنے لگا، زنجیر کھینچی جا رہی ہے، کوڑے کھاتے کھاتے کتا مر گیا۔ جہاں جہاں بیٹھے میرے پہلے عزت والے سامع سے لے کر آخری محترم سامع تک، سرکار علامہ شیرازی صاحب تک، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے، یاد رکھیے گا معززین پنجاب، مرتے مر جاتے ہیں کتے، قبر علی پر نہیں جا سکتے، مر جاتے کتا مر گیا، مرے ہوئے کتے کو دیکھا، بہت غصہ، بہت پیار سے رکھا ہوا تھا، سونے کی زنجیر بندی، مرا پڑا، کیا کہا تھا تم نے؟ وہ لشکر کانپنے لگ گیا کہ اب سب کو مار، وہ کہہ رہے تھے تم کہ شراب نہیں جا سکتی، کہاں حضور باتیں تو ایسی، شراب کا مشک لے کر آؤ، مشکیزہ شراب کا لے کر آؤ، پیمانے اٹھاؤ، میں نادر شاہ ہوں، نادر شاہ، شراب ڈالی کاندھے پر، پکڑو پیمانے، چلو میرے ساتھ، دندناتا ہوا شراب لے کر قبر علی پر آ گئے، سنیے گا، کہا اٹھاؤ جام، سب کے جام میں شراب بھری، یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قبر پہ شراب نہیں آ سکتی، میں نادر شاہ ہوں علی، میں نادر شاہ، میں بادشاہ ہوں، نادر شاہ، لو علی میں آپ کی قبر پہ خود بھی شراب پیوں گا، اپنے لشکر والوں کو بھی پلاؤں گا، پیو شراب، کھڑے ہو کر یہاں میرے سامنے پیو، لشکریوں نے شراب، جو شراب پی رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے، آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں، وہ مسکرا، یہ تنزیہ تبسم کا سبب کیا ہے؟ گردنیں اڑا دوں، کہا عالم پناہ جان کی امان پائیں تو کچھ بتائیں، کہو کیا عالم پناہ جو آپ شراب لے کر آئے تھے قبر علی پہ پہنچنے سے پہلے ہی سرکہ بن گئی ہے، پہلے ہی سرکہ، سرکہ میں تو شراب لے، دیکھیے ہے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھا، خوشبو بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، جو حرام چلی تھی یہاں آ کے حلال، وہاں حرام یہاں حلال، زمانہ اگر چاہے کہ نسلیں حلال ہو جائیں آج بھی در علی پر آ جائیں، در علی پر چلے جائیں، اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جام کو دیکھ رہا، رنگ بدل گیا ہے، بو بدل گئی ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، شراب سرکہ ہو گئی، پھر قبر علی کو دیکھا، پھر جام کو پھینکا، پلٹ کر آیا واپس، ٹیلے سے اتر کر آیا، وہاں آ گیا جہاں کتا مرا پڑا تھا، کتے کے پاس، مرے ہوئے کتے کے پاس بیٹھ گئے، کتے کی گردن سے
سونے کی زنجیر کو کھولنے لگ گئے. زنجیر کھول کے پھر اپنے گردن میں باندھی. زنجیر اپنی گردن میں. سپاہیوں سے کہا ادھر آؤ، غلاموں سے یہ پکڑو. دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھی، دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، کتے کی شکل. کہا پکڑو. تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں کتے کو کھینچ کر لے جانا چاہتا، اب مجھے کھینچ کر کتا بنا کر در علی پر لے چل. اب مجھے کتا بنا کر، اور رعایت نہ کرنا. پھر کھینچتے ہوئے لے کر باقاعدہ جیسے کتے کو کھینچ رہے تھے. کہہ رہا تھا میں جان سے مار دوں گا اگر کسی نے رعایت کی، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بالکل جیسے میں نے کتے کو کھینچا ایسے مجھے کھینچو. اس طرح اسے کھینچتے ہوئے لے قبر علی پر جا کر کہنے لگا اتنا تو مان گیا، کتا نہیں آ سکتا لیکن اس کتے کی حاضری قبول کر. کتا کہہ رہا اس کتے کی حاضری قبول. پھر جب بھی آتا تھا، جب بھی آیا زندگی اکثر آیا کرتا، تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تاج اتار کر قبر امیر المومنین پہ نظر کرتا تھا اور کہتا تھا کوئی بادشاہ نہیں، بادشاہتیں آپ کے لیے ہیں. آپ کو تھکن تو نہیں ہے حضور یار؟ نتیجہ آ رہا ہے تقریر کا، ابھی میں نتیجہ دینے والا ہوں، سن رہے ہیں میرے. اور اتنی موٹی سونے کی زنجیر بنائی، زنجیر خاص اس مقصد کے لیے. جب بھی قبر علی پر آیا پیروں پہ چل کر نہیں آیا، وادی سے باہر اتر جاتا تھا. پھر زنجیر گولڈ کی بنوائی تھی، سونے کی بہت لمبی تھی، موٹی. اس زنجیر کو گلے میں خاص طریقے کے ساتھ باندھا جاتا تھا، اس کے گلے میں اس طرح کہ گلا چھل جائے، اس کا زخمی ہو جائے. اور پھر کئی غلام مل کے اس زنجیر کو پکڑ کے کھینچتے تھے. پھر کھینچتے ہوئے اور گھٹنوں کے بل چل کے، کبھی پیروں پر نہیں، کتا بن کر جاتا تھا. پھر اس کے انتقال کے بعد عزت یہ دی علی ابن ابی طالب کہ اس کی جو زنجیر ہے، جو قبر مطہر امیر المومنین ہے، آج بھی نادر شاہ کی وہ سونے کی زنجیر قبر علی کے اوپر رکھی ہوئی. ابھی جب میں اور نعیم باز صاحب اور شراج صاحب گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ اب عجائب گھر میں اس کو شفٹ کر رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا. وہ زنجیر ہے. آج اعجاز یہ ہے، شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے حوضہ علمیہ قائم کیا. اور کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پھر حوضہ علمیہ سے ایسی ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں اور اتنے عظیم کام کیے اور ایسی ایسی حیرت انگیز ولایت علی پر، توحید پر، نبوت پر، عصمت پر، فکر پر، فلسفے پر، قرآن پر، تفسیر پر، نحو پر، صرف پر، فقہ پر، ایسی ایسی کتابیں، فلسفے پر ایسی ایسی کتابیں لکھی گئیں. دنیا کے علماء کرام کو، دنیا کے عالموں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. اور یہ نجف کا حوضہ علمیہ ہے کہ اگر دنیا سے کوئی یہودی عالم آیا ہے تو مذہب اہل بیت کے بارے میں اس کے دل کو تسکین دے کر وہاں سے بھیجا گیا. کتنے بڑے بڑے مناظر توحید پر ہے، نبوت پر ہے. یہ ایک علیحدہ تاریخ ہے جو حوضہ علمیہ قائم کیا گیا ہے. اور شیخ بہائی کا کمال یہ ہے کہ یہ گنبد کی تاریخ اور اس کا ڈیزائن کرنا اور حوضہ علمیہ میں ان کی حکمت یہ تھی، دیکھیں جو علی کے ہو جاتے ہیں، کہ انہوں نے جو حجرے اور درسگاہیں بنائی ہیں، ہر چیز پر داد ملے وہی چیز بہتر نہیں ہوتی. جہاں آپ کے ذہن میں کچھ روشنی آ جائے، وہ درسگاہ، وہ حوضہ علمیہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے، تمام علوم اور سیارگان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، چونکہ اس کا دروازہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ریاضی پڑھیں تو شیخ بہائی نے مولا سے معرفت لے کر آپ کو بتا دیا ہے کہ ریاضی پڑھنے والا اس جگہ بیٹھے گا تو بہت آسانی سے ریاضی پڑھ لے گا، فلسفہ پڑھنے والا یہاں بیٹھے گا تو آسانی سے فلسفہ آ جائے گا، حکمت پڑھنے والا یہاں بیٹھے گا، قرآن پڑھنے والا، فقہ پڑھنے والا یعنی گویا امیر المومنین نے تاریں باندھ دی ہیں. جو وہاں بیٹھے گا اسے میں فلسفہ پڑھاؤں گا، جو یہاں بیٹھے گا اسے تفسیر پڑھاؤں.
اور آج آپ کو دوسری بات میں اہم بتاؤں کہ جو اجتہاد ہے جس کے بارے میں پچھلی تقریروں میں گفتگو کر چکا ہوں، یہ اجتہاد میں جتنے کیلیبر کے نام ہیں، جتنے بڑے نام ہیں، جو بھی آغا بروج جردی سے لے کر آغا محسن حکیم تک، جتنا اور آغا حکیم سے لے کر سرکار باقر الصدر تک، اور سرکار باقر الصدر سے لے کر آقا گل پیگانی، اور آقا گل پیگانی سے لے کر رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی تک، اور آقا خمینی سے لے کر آقا شریعت مدار تک جتنے بھی نام ہیں، آقا سیستانی تک جتنے بھی نام ہیں، مجتہدین مرجے جو ہے وہ فقط حوزہ علمیہ نجف کے پڑھے ہوئے ہیں۔ قبلہ ایک چیز آپ سے دعا لوں گا آپ سے، دیکھیے دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، تسلیم ہے بھائی، کوئی انکار کرے گا آکسفورڈ سے، کوئی انکار کرے گا کیمبرج سے، نہیں انکار، اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں، فرق ہے نجف میں اور وہاں۔ یاد رکھیے وہاں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، کون سا فلسفہ؟ وہ فلسفہ مارکس کا، لینن کا، جو بندے کو یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہی نہیں ہے۔ نجف میں بھی فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، مگر وہ فلسفہ جو بندے کو خدا سے ملاقات کے شرف عطا کر دیتا ہے، جو توحید کی معرفت دے دیتا ہے، جو نبوتوں کے احترام سکھا دیتا ہے، یہ تعلیم ہے نجف اشرف، پوری فضائی روحانی ہے۔ تقریر کا آخری جملہ خدا ان تمام مرجے پر اور تمام عالموں پر، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اسی نجف سے فلسفے پر حیرت انگیز کتاب لکھی گئی ہے، فلسفہ تو نہ اور اقتصادیات و نہ۔ آغا باقر الصدر جن پر ان کو صدام نے قتل کر دیا تھا اور بہت ان کے پورے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، ان کی شورا آفاق کتاب مائی فلسفی، ان کی کتاب دیکھنے کے قابل ہے کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے۔ یہ نجف سے لکھی گئی کتاب تھی، یہ دنیا کو حیران کر گئی یہ کتاب کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے۔ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان علوم کی فضاؤں کی روشنیاں اور تازگیاں مجھے اور میرے سارے سننے والوں تک پہنچیں، اور اللہ کرے آپ نجف اشرف جائیں، اللہ کرے آپ۔ بس آخری بات، شیخ بہائی کا کمال اس کی ڈیزائن کیا، آپ جب نجف اشرف جائیں اللہ آپ کو لے جائے، ایک کام کیجئے گا، تقریر تمام کر رہا ہوں، کہ ارلی مارننگ سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کے بعد مولا کے حرم کا باہر سے ایک طواف کیجئے گا، یعنی حرم کے اندر نہیں، باہر سے طواف کیجئے گا، باہر سے۔ ایسا نہ کر سکیں تو اپنے ہوٹل میں جہاں آپ ٹھہریں، 4 منزلہ ہوٹل ہیں، 3 منزلہ پتہ نہیں آپ کے 5 منزلہ 6 منزلہ، اپنے ہوٹل کی بالکل چھت پہ چلے جائیں۔ تقریر تمام کر رہا ہوں، جب چھت پہ چلے جائیں گے فجر کی پڑھنے کے فوراً بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اپنے آخری سامنے تک توجہ چاہتا ہوں، شیرازی صاحب سے دعا لوں، فجر سے پہلے چلے جائیں اور مشرق کی جانب دیکھنے لگ جائیں، آپ حیرت انگیز معجزہ دیکھیں گے۔ جیسے ہی مشرق سے سورج طلوع ہوگا تو سورج کی پہلی کرن علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے۔ بس میں ظاہری بات ہے کہ نجف میں لکھی جانے والی کتابیں کوشش کی میں نے کہ کسی طرح جو ہے وہ ایک بات پوری ہو، اس لیے کتاب کا بھی ایک حوالہ دے دیا، ورنہ یہ بات تو ناقص ہے جہاں کی نجف پر جو کتابیں ہیں یا وہاں پر جو اساتذہ ہیں یا شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عظیم کارنامے، وہ تو ایک علیحدہ میٹر چاہیے، ایک علیحدہ گفتگو چاہیے، ایک علیحدہ اشرے چاہیے۔ بس یہ کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اور پھر علامہ ہلی جنہوں نے ولایت علی پر حیرت انگیز کتابیں لکھی ہیں، علامہ ہلی جو ہیں مولا کے ستون ہیں، میں تشرگی محسوس کر رہا تھا اس ذکر کے بغیر۔ تو جب آپ جائیں گے ایک مینار دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف، دائیں طرف کے مینار کے بالکل نیچے علامہ ہلی آرام کر رہے ہیں۔ جو علی کا ہو جاتا ہے علی بھی اسے اپنے قدموں سے جدا نہیں کرتا ہے، وہیں پر ہے۔ لو عزیزو، سورج ڈوب گیا ہے، جو رات لگ رہی ہے اسے قیامت کی ہی رات کہی ہے۔ وہ رات ہے
جب ساری رات شاید بہنیں دعا کرتی رہی ہوں کہ نہ رات ڈھلے نہ بھائی ہم سے جدا، یہ وہ رات ہے۔ معصومین نے اس رات پر بہت گفتگو کی ہے، بہت گفتگو کی ہے۔ شب عاشور معصوم نے فرمایا اس رات کو کس طرح گزاریں؟ فرمایا اچھے کپڑے نہ پہننا، مرغن غذائیں نہ کھانا، کاروبار نہ کرنا، پیسہ نہ کمانا، رزق جمع نہ کرنا، برکت سلب ہو جائے گی۔ فرمایا بالوں میں کنگا نہ کرنا، اور ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، مزاج پرسی نہ کرنا۔ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں، آج نہیں، کل نہیں، نہیں۔ سر میں خاک ڈالنا، ہو سکے جس قدر برہنہ پیر رہنا، یہ گریبان کھلا رکھنا۔ معصوم نے فرمایا یہ آستینیں اس طرح اوپر چڑھا کے رکھنا، ایسے چڑھی رہے، آستینیں اوپر چڑھا کے رکھنا، گریبان کھلا، مسکرانا نہیں، قہقہ لگانا، ہنسنا نہیں، خاک ڈال کے سر میں آستینیں چڑھا کے گریبان کھول کے ننگے پیر۔ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو دیکھ کے رو کے کہے زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا جہاں جہاں آپ کے عزادار ہیں آپ حفاظت فرمائیں گے مولا، کراچی سے لے کر پشاور تک، ایران، عراق، شام، مولا ہر جگہ، ہندوستان، پاکستان، جہاں ماتمی ہیں آپ محافظ ہیں، آپ مددگار، ہر ظالم سے اپنے عزاداروں کو بچائیے مولا۔ جو گھروں سے نکلے خیریت سے عزاداری کر کے گھر جائے۔ قیامت کی رات ہے، ماتمداران حسین، عزاداران حسین، قیامت کی رات، ساری رات حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں سفر کر رہے ہیں۔ دو باتیں اس رات کے متعلق پڑھتا ہوں لیکن مجھے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ جی بس ٹھیک ہے، دو باتیں اس رات کے متعلق۔ عزادارو اعمال شب عاشور بجا لائیں، اعمال شب عاشور بجا لائیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اجتماعی طور پر بیٹھ کر پڑھیں، انفرادی طور پر بیٹھ کر پڑھیں، جس قدر ہو سکے امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کریں۔ اگر آپ اجازت دیں، بہت کثیر تعداد میں میری مائیں بہنیں آئی ہیں، میں ایک جملہ ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات ان سے کہوں گا جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں۔ اللہ آپ کے گود کے پھول ہمیشہ مہکائے رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ جن کی گود خالی ہے اللہ ان کی گود میں اولاد عطا کرے۔ میں جملے ان سے کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں سے جن کی گود میں بچے ہیں۔ آج ساری رات آپ امام بارگاہوں میں ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے گھر نہیں جانا ہے، مجھے معلوم ہے ساری رات آپ نے، مولا آپ کے پردوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے وارث سلامت رہے، آپ کی اولاد سلامت رہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں مسافر سید ہوں، التجا کروں گا آج کی رات آپ کے بچے امام بارگاہوں میں دودھ کی سبیلیں بھی ہیں، پانی کی سبیلیں بھی ہیں۔ آج کی رات آپ کے بچے جب بھوکے ہو جائیں، جب پیاسے ہو جائیں، تو میں یہ نہیں کہتا انہیں پانی نہ پلانا، میں یہ نہیں کہوں گا انہیں دودھ نہ پلانا، ہاں پلا دینا دودھ، پانی پلا دینا، مگر کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا رباب تیرا مقدر، اے بی بی رباب تیرا نصیب ہے، اے بی بی دریا بہتا رہ گیا، تیرا بچہ پیاسا رہ گیا۔
جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے کسی غم میں نہ رولا۔ یہ آوازیں بلند ہوئی ہیں، مولا حسین کے روزے آپ کی زیارت کروائے میرا مولا، ذریعہ مطہر حسین تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ عزادارو، قیامت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ماتمداران حسین، میں تھوڑا مصائب زیادہ پڑھ لوں، تھوڑا 2-4 جملے، شب عاشور ہے، کل پھر انشاءاللہ 2 جملے پڑھ لیتا ہوں۔ رات ہوئی، ایک خیمے سے حسین دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے یکا یک اچانک حسین کے صحابی ہیں ہلال، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا خیمے سے نکل کر حسین میدان کی طرف چل پڑا۔ میں حیران ہو گیا، اکیلے فرزند رسول۔ میں پیچھے دبے قدموں سے چلتا رہا کہ دائیں بائیں دشمن ہیں شب۔ میں نے دیکھا حسین ایک ڈھلان میں نیچے اتر گئے۔ میں رک گیا، کچھ نیچے سے آوازیں آتی رہی۔ کچھ دیر بعد امام حسین واپس آیا، مجھے دیکھ کر کہا تم؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا معاف کیجئے گا، اجازت کے بغیر پیچھے آیا، لیکن یہ کہ حالات ایسے، میں نے کہا کوئی دشمن نقصان نہ پہنچے۔ کہا چلو ٹھیک ہے واپس آؤ۔ میں نے قدم تھام کر کہا یہ تو بتا دے اس نشیب میں باتیں کس سے کر؟ حسین نے چیخ مار کر کہا ہلال میری ماں آ گئی، میری ماں میرے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف۔ جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ہلال میری ماں بقی سے آ گئی، اے وہ جگہ ہے جہاں میں نے ذبح ہونا ہے، میری ماں اپنے بالوں سے میرے مقتل کو صاف کر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایسے ہی حق تھا شب عاشور میں گریے۔ امام زمانہ آپ کے پرسے کو قبول کریں، جناب زہرا آپ کے پرسے کو قبول کریں۔ عزادارو، ماتمدارو، قیامت کی رات ہے، قیامت کی رات۔ جہاں حسین جاتے ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دو، حسین کا دامن تھام کے 4 سال کی سکینہ ساتھ۔ ہائے حسین تیری غربت، آدھی رات کا وقت ہوا، ٹھہر گئے، دیکھ کر کہا بابا قربان رات بیت گئی بیٹا، تھوڑا آرام کرو سکینہ، تھوڑا سو جاؤ بیٹا، تھوڑا آرام کرو بیٹا۔ اسپیکر پہ نظر رکھو میرا بیٹا، اسپیکر پہ نظر رکھو، تھوڑا آرام کرو سکینہ، تھوڑا سو جاؤ بیٹا۔ تعجب سے باپ کو دیکھ کر کہا بابا کبھی آپ کے سینے کے بغیر سو، کبھی سوئی بابا؟ مجھے نیند جو نہیں آتی آپ کے سینے۔ اتنا کہنا تھا، بندے قبا کھولے حسین نے، زہرا کا لال خاک پہ لیٹ گئے، سکینہ کا رخسار پکڑ کے سینے سے لگایا، آواز دی لو بابا کی جان، جتنا سونا ہے آج کی رات باپ کے سینے، کل سے یہ سینہ نہیں ملے گا بیٹا، بابا کل سینہ نہیں ملے گا، پھر میں کہاں سوؤں؟ جملہ سن سکیں گے بابا میں؟ تو حسین نے کہا جہاں پھپیاں سلائیں وہاں سو۔ تو بچی نے کہا میر انیس کہتے ہیں جواب میں کہا نیند آئے گی، سکینہ نے کہا میر انیس خدا شکر، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماتمداران حسین، عزاداران حسین، عزاداران حسین، آج کی شب تذکرہ کرنا ہے کربلا کے دولہا کا۔
اس کا تذکرہ کرنا ہے جس کی مہندی لگانے کی حسرت ماں دل میں لے کر شام کے قید خانے، اس کا تذکرہ کرنا ہے عزادارو جس کی لاش پر حسین تڑپ تڑپ کے کبھی بھتیجے کا ماتم کرتا رہا، کبھی داماد کا ماتم کرتا رہا۔ ماتمداران حسین، عزاداران حسین، 13 سال کے بھتیجے کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا۔ مقتل نگار کہتے ہیں واحد شہید ہے جس کو حسین نے پہلے ہاتھوں پر اٹھایا، گود میں اٹھایا، رخسار چومے، پھر گھوڑے پر سوار کیا۔ عزادارو قاسم میدان میں پہنچا، جنگ کرتا رہا، پھر چاروں طرف سے لشکروں نے گھیرنا شروع کر دیا، پھر تلواریں لگتی رہیں، پھر نیزے لگتے رہے، پھر عزادارو قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا رہا۔ چچا کو پکارتا رہا، چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری نصرت کے لیے آئیے، چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری نصرت کے لیے آئیے۔ ایسے ہاتھ سینے پر مارتے رہے۔ دولہا کا ماتم ہے، کربلا کے دولہا کا ماتم ہے، کربلا کے نوشے کا ماتم ہے۔ عزادارو اس کا ماتم ہے جس کی مہندی کی تمنا ماں کے دل میں رہ گئی ہے، اس کا ماتم ہے جس کے چہرے کی تمنا ہے بہنوں کے دل میں رہ گئی ہے۔ ماتمدارو قاسم زخمی ہوتا رہا، پکارتا رہا، چچا میری مدد کے لیے آؤ، چچا میری مدد کے لیے آؤ، چچا میری مدد کے لیے آؤ۔ عزادارو حسین قاسم کی لاش پر پہنچے، صبح سے ساری لاشیں، حسین نے کوئی لاش اس طرح اٹھائی، کوئی لاش اس طرح اٹھائی، کوئی لاش اس طرح اٹھائی، لیکن قاسم کی لاش پر پہنچ کر حسین نے امامہ اتارا، امامہ اتار کر قاسم کی لاش کو اٹھایا، لاش کو لے کر وہاں غربتا، وہاں مصیبتا،